کے سب حالات کی حقیقتوں اور اسرار کی باریکیوں کے متعلق رموز اور اشارے ہیں. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں. اس کو توڑ توڑ کے آپ پڑھتے ہیں نا, کاف ہا یا, اس کو آپ توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں. یہ حروف مقطعات جو آیات متشابہات ہیں, مجدد صاحب کہتے ہیں اس میں خاص غیب ذکر کیے گئے ہیں. فرماتے حروف مقطعات, جملہ ذرا غور سے سنیں, حروف مقطعات قرآنی سب کے سب حالات کی حقیقتوں, سب کے سب حالات کی حقیقتوں, اسرار کی باریکیوں کے متعلق رموز اور اشارے ہیں جو محب اور محبوب کے درمیان وارد ہیں. جو محب اور محبوب, جو محب یا زاویہ الٹا ہے, کبھی حضور محب ہے اور رب محبوب ہے, اور جب یہ آیت اترتی ہے تو رب محب ہوتا ہے, مصطفیٰ محبوب. تو فرمایا یہ محب اور محبوب کے درمیان وہ وارد ہونے والے ہیں, اور کون ہے جو ان کو پا سکے اور ان کے قریب جا سکے. اب یہی بات حضرت شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی سے جب کسی نے پوچھی, اور وہ حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فجر کے وقت حضور تشریف لائے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, سرکار تشریف لائے فجر کے وقت, اور آنے میں حسب سابق تھوڑی تاخیر ہوئی, یعنی حضور جس وقت آتے ہیں اس سے تھوڑی تاخیر سے آئے. سرکار علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی, اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے, تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ آج میں کیوں لیٹ ہو گیا, آج دیری کیوں ہو گئی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, درتوں میں جو سنیے, صحابہ نے عرض کی کہ حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا آج میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا. جامع ترمذی میں, ابن ماجہ میں بھی, میں آج اپنے رب کے حضور حاضر ہوا. جب میں اپنے رب کے حضور جا رہا تھا نا, تو بڑی جماعت کے فرشتے جو نا ملائے اعلیٰ کے, وہ جو فرشتے ہیں وہ آپس میں کسی معاملے میں جھگڑ رہے تھے, اور جب میں اپنے رب کے حضور پہنچا تو میں نے رب کو حسین صورت میں دیکھا. متشابہات ہیں, میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا. یہ بقا کی منزلیں ہیں, جہاں ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے صرف مشاہدہ رہتا ہے, جہاں ذکر کلمہ ختم ہو جاتا ہے, اللہ کہہ کر اللہ کو مانتے ہو, اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی کہتے ہو, اور بقا وہ ہوتا ہے کہ کلمہ کوئی بھی نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹ ذات مشاہدے میں مستغرق ہوتا ہے, جو سرکار علیہ السلام کا مرتبہ خاص ہے, جس کو بقا کہتے ہیں, جس کو جو انسان کو نہ سمجھ سکا وہ انسان کی روح کو کیا سمجھے گا. یہ شیر کے فتوے لگا کر تھوڑی عقل سے سنیں, آج سائنس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. موبائل فون کو آپ دیکھ لیں, اس میں کانفرنس کال کے سلسلے کو آپ دیکھیں, انٹرنیٹ کی رفتار کو آپ دیکھ لیں, سیٹلائٹ کی طاقت کو آپ دیکھ لیں, فیکس کی رفتار کو دیکھ لیں, میڈیکل میں الٹرا ساؤنڈ کو آپ دیکھ لیں. وہ مولوی جس کو خدا کی بنیاد بنائے بیٹھے, سائنس نے سب پہ کام کر لیا. سائنس نے ماں کے پیٹ میں کیا جی کوئی نہیں جانتا, وہ ڈاکٹر بتا دیتا یہ کب پیدا ہوگا یہ نہیں بتاتے. مولوی صاحب سارا زور اس پہ لگا رہے تھے, سارا زور. تو پہلے ہی توحید کو غلط انداز میں بیان کیا, پہلے ہی توحید کو غلط انداز میں بیان کیا, اور اب بہانہ کرتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا آپ کو خود چیک کرانے گئے تھے, جھوٹ تھا تو آپ کو بھی تو یقین تھا, تو آپ یہ سارے مشورے لوگوں کو دے رہے تھے. تو پہلی غلط بات نہ کرو نا, جس کو تم نے نبی کے لیے نہیں مانا, تمہیں آج کے دور کی ترقی یافتہ لوگوں کے لیے ماننا پڑا. جس طرح کہ مجھے یاد ہے مسلمان میں ایک شخص تقریر اعلان کر رہا, حضرات کل جمع ہو جائیے گا, سورج گرہن کی نماز ہوگی. لوگوں نے پکڑ لیا اس کو کہ رات کے 8 بجے کو اعلان کر رہا ہے کہ صبح 10 بجے, جناب جو ہے کہ دن میں 10 بجے سورج گرہن کی نماز ہوگی, 11 بجے ہوگی, تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ خبروں میں آیا ہے. کوئی شرم کرو, کل کی خبر اگر نبی دے تو تم اس کو شرک کہتے ہو. اگر یہ کہا جائے کہ کل کی خبر نبی جانتا ہے تو اس کو شرک کہتے ہو. صرف اخبار یا جریدے یا تازہ ترین میں آیا تو تمہیں لاؤڈ اسپیکر کھول کے شور بولنا شروع کر دیا. پتا چلا کہ تمہیں خبروں سے نہیں نبی سے بغض ہے. تو پیارے پہلے نبی سے رابطہ درست کر تب خدا ملے گا, ورنہ دن بدن دل جس جنت میں گزرے گا. تو بات دیکھیے کہ وہ چیزیں جو نبی کے ایمان میں شرک قرار دی تھی وہ اپنے تمام معاملات کے نجائز قرار دیے معاذ اللہ. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اہل اللہ اور نیک لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب رب کے قریب پہنچا تو بڑی جماعت کے فرشتے مباحثہ کر رہے تھے, بڑی جماعت کے فرشتے مباحثہ کر رہے تھے, اور کہتے ہیں کہ بڑی جماعت کے فرشتے جو مباحثہ کر رہے تھے, جب میں رب کے حضور پہنچا تو اللہ رب العالمین نے مجھ سے ارشاد فرمایا
کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑی جماعت کے فرشتے کس بات پر مخاصمت کر رہے تھے، کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ تو حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور کو پتا نہیں تھا، تو میں نے کہا جھگڑے کی بات تمہیں کون بتا رہا ہے پھر؟ کہتے دیکھو نا، حضور نے اللہ کو کہا یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، اس کا مطلب حضور کو پتا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا پتا نہیں تھا، یہ حدیث میں آیا نہیں کہ فرشتے جھگڑا کر رہے تھے، تو یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ چچا جان نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ کہ یہ حضور نے بتائی۔ تو میں نے کہا شرم نہیں آتی کہ تم کہتے حضور کو پتا نہیں تھا؟ سمجھ نہیں میری بات آپ کہ بغض دیکھ رہے؟ میں نے کہا رب کے سامنے، اصل علم تو رب ہے، اس کے سامنے یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں، بلکہ آجزی اور انکساری کی انتہا ہے کہ مولا سب تو نے عطا فرمایا، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا تھا، مجھے تو تیرے علم کی خیرات ملتی ہے، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا تھا۔ اور یہ کہنا کہ جناب یہ حضور کو پتا ہی نہیں تھا، اللہ کو کہا، تو کہا کس کو؟ تجھے کہا یا اپنے رب سے کہا؟ اپنے رب سے کہا، اس رب سے کہا کہ جو رب خود مصطفیٰ کو علم عطا فرماتا ہے۔ سرکار کہتے ہیں جب میں نے اللہ سے یہ عرض کی کہ مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، تو رب نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فوجدت بردھا بین الثدیہ، میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو پایا، میں اس کی ٹھنڈک کو اپنے دونوں سینوں کے درمیان پایا۔ فرمایا وہ ٹھنڈک ایسی تھی فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جتنی چیزیں تھی سب کا علم مجھے دے دیا گیا۔ سب کا علم مجھے دے دیا گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت مجدد صاحب کے پیر بھائی شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر کا کتنا بڑا سرمایہ میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا، وہ ذکر فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جزئی اور تمام کلی علوم اللہ نے مجھے عطا فرما دی، تمام جزئی اور تمام کلی مجھے بولے مرحمت فرما دی ہے۔ تو آج اگر جزئی اور کلی پر مناظرہ کیا جائے تو دیکھ لیا جائے کہ یہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اکابر کا عقیدہ ہے کہ حضور کے علم پر علم کلی کا اطلاق جائز ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کے بارے میں پھر کیا نظریہ ہے؟ اگر وہ یقیناً مسلمانوں کے مسلم امام ہے تو پھر تیرا نظریہ غلط ہے، لیکن میں تجھ پر تنقید پھر بھی نہیں کرتا، اب بھی تجھے دوستی کا مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی اناج چھوڑ، اپنی تحقیق چھوڑ، اس سنگیر کے ساتھ جڑ جا جو سواد اعظم ہے۔ ایک حوالہ اس پر مزید سماعت فرمائیے۔ مجدد صاحب اپنے مرید کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے مرید کو کتنا علم ہے، میرے مرید کو کتنا علم ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات نمبر 110 دفتر نمبر 16 فرماتے عارف، جو آپ کا مرید ہے کوئی بھی عارف نام نہیں ہے، یہ روحانیت اور ترقی درجات تصوف کے اندر ایک درجہ ہے۔ عارف جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور حصول کی قید کو پا کر جسم سے نکل جاتا ہے تو موجودات کے ذرات میں سے ہر ایک ذرہ یعنی عرش، جوہر اور آفاق و انفس، اس کے لیے گویا غیب الغیب کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو جب عارف کے لیے اللہ کا ذکر کرنے سے غیب الغیب کھل جائے تو سید العارفین ہے، ان کے علم کی کیا شان ہے، جناب محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم علم کی کیا شان ہوگی۔ اور اسی کو غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم اپنے مکتوبات، جو آپ کے مکتوبات ہیں فتح الغیب، اس کے 40ویں خطبے میں آپ اپنے مرید کو کہتے ہیں، کسی مرید نے پوچھ لیا تھا کہ میں ولی بن سکتا ہوں اور ولی بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ غوث اعظم کہتے ہیں تکبر چھوڑ، بغض چھوڑ، باطن کے گناہ چھوڑ، حسد چھوڑ، لالچ چھوڑ، طمع چھوڑ، خدا کے علاوہ کسی سے طمع نہ کر، دنیا دار لوگوں سے کنارہ کشی کر اور اللہ کی ریاضت کی طرف آ، عبادت کی طرف آ، خوف خدا کا غلبہ دے۔ یہ ساری باتیں سکھانے کے بعد کہتے ہیں جب تیرے دل سے کینہ نکل جائے گا، بغض نکل جائے گا، ہر ایک سے شفقت کرے گا، محبت کرے گا، صرف خدا کے دشمنوں سے نفرت کرے گا، خدا کے محبوبوں سے حسد نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں جب اس بات پر تو پہنچ جائے تو غوث اعظم کہتے ہیں ابھی ولایت کے زینے پر تو چڑھنے والا ہوگا، لیکن جب تو اس پائیدان پر بھی اگر پہنچے گا نا تو اللہ اسی وقت تجھے بتائے گا کہ میں نے تجھے ولی بنا دیا ہے۔ اور تجھے کیسے پتا چلے گا میں ولی بن گیا؟
فرمایا وہ تو منو الاسرار وہ علوم لدنیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے غیب کے دروازوں کو کھول دے گا اور تو غیب کو مثل شہادت کے دیکھے گا. وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِيرُ، تیرے ہاتھ کو خدا کن کی طاقت کو جاری کرے گا. تو جس سے اشارہ کرے گا وہ چیز ہو جائے گی. میں کہتا ہوں یہ غوث اعظم کے مسلم مقالات ہیں جس کا انکار ابن تیمیہ نے بھی نہیں کیا. غوث اعظم تو اپنے مریدوں کے مریدوں کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ایکسرسائز کرو گے، مشق کرو گے تو تمہیں بھی غیب مل جائے گا. وہ محمد رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مناظرہ اور دنگل بولے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو یہاں پر آپ ایک بات مزید سماعت فرمائیے کہ بزرگوں کے مزار پر جا کر ان سے فریادیں لینا اور ان کو اللہ کی محبت کا مظہر سمجھنا. اللہ کی محبت کا، دیکھیں مدد خدا ہی کی ہوتی ہے لیکن وہ ذات خدا کی محبت کا پرنالہ، مدد کا پرنالہ اور مظہر بنتی ہے. مدد خدا ہی کی ہے. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تمام نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس نیت سے کسی ولی سے مدد لو کہ یہ مستعان حقیقی نہیں، مستعان حقیقی خدا ہے بلکہ یہ اس مدد پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو ایسی مدد لینا عین توحید ہے. جس طرح آپ پانی سے مدد لیتے ہو نا، پیاس بجھا رہا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں پیاس حقیقی طور پر خدا بجھا رہا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہ تاثیر مجھ تک آ رہی ہے. جلدی سمجھیے نا پانی کی بات سے. پیاس لگتی تو بندہ پانی پیتا ہے، تو اللہ رب العالمین وہ شفا دے رہا ہے تو اس پانی کی مدد کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچ رہی ہے. اسی طرح مدد خدا کر رہا ہے تو پانی جب مدد اور شفا کو ظاہر کرنے میں سبب ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ اور آپ کی امت کو بدر جاولا ہو سکتا ہے. اور مجدد صاحب نے اسی بات کو اپنے دفتر اول اور مکتوب 220 کے اندر لکھا ہے. کہتے ایک وقت ایسا مجھ پر آیا کہ مجھ پر کچھ کیفیت طاری ہوئی اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں جو میں سوچ رہا ہوں مجھ پر جو مکاشفات کا سلسلہ ہے وہ غلط تو نہیں. کہتے میں ایک صاحب قبر کی بارگاہ میں گیا اور آپ کی تاریخ میں آتا ہے کہ اپنی عمر کے آخری حصے آپ نے اجمیر میں گزارے ہیں، اجمیر شریف میں گزارے. اور اجمیر شریف کے اندر خواجہ صاحب کی مزار کے قریب آپ مراقبہ فرمایا کرتے تھے اور مراقبے میں رہا کرتے تھے اجمیر شریف کی. تو یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اس مزار شریف کے قریب گیا اور میں نے مراقبہ کیا. کہتے حالت مجھ پر کھل گئی اور حضور کی روح پاک مجھ پر جلوگر ہوئی اور اس نے فیض دے کر میرے سارے دل کے غم کو تسلی اور سکون میں تبدیل کر دیا. تو یہ اپنے وہ مکاشفات ذکر کرتے ہیں. اور علم پر ایک بڑی پیاری بات مجدد صاحب نے اسی مکتوبات میں لکھی ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی ہے اور حضرت یوسف آپ کے بیٹے ہیں. توجہ ہے آپ کی، حضرت یوسف